زندگی کو اکثر میدانی جنگ یا جدوجہد سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن فلورس سکوول شن اپنی لازوال کتاب دی گیم آف لائف اینڈ ہاؤ ٹو پلے اٹ میں ہمیں کچھ اور سکھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں زندگی لڑائی نہیں ہے، زندگی ایک کھیل ہے، اور جیسے ہر کھیل کے اصول اور حکمت عملی ہوتی ہیں، اسی طرح زندگی کے بھی قوانین ہیں۔ آئیے آج ان کے طاقتور اسباق کو سمجھیں کہ ہم اس کھیل زندگی کو کس طرح حکمت، ایمان اور اعتماد کے ساتھ کھیل سکتے ہیں۔ زندگی سبب اور نتیجے کا کھیل ہے۔ فلورس کہتی ہیں کہ زندگی کی ہر چیز سبب اور نتیجے کے اصول پر چلتی ہے۔ جو کچھ ہم سوچتے، بولتے اور مانتے ہیں وہی بیج ہم بوتے ہیں، اور وقت آنے پر وہی پھل ہمیں ملتا ہے۔ منفی خیالات، شک اور خوف منفی نتائج لاتے ہیں، مثبت سوچ ایمان اور شکر گزاری برکتیں لاتے ہیں۔ وہ یاد دلاتی ہیں آپ کے الفاظ آپ کا جادوئی چھڑی ہیں۔ ہمیشہ مثبت بات کریں کیونکہ الفاظ حقیقت کو شکل دیتے ہیں۔ ذہن اور ایمان کی طاقت۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ایمان سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ مانیں تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ شک اور خوف میں رہیں تو دروازے آپ خود بند کر لیتے ہیں۔ فلورس سمجھاتی ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیسے ہوگا، ہمیں بس یقین رکھنا ہے کہ یہ ہوگا۔ باقی راستہ کائنات اور خدا کا قانون خود بناتا ہے۔ وجدان رہنمائی کی آواز۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم سب کے اندر ایک رہنما ہے، ایک آواز ہے جسے ہم وجدان یا انٹیوشن کہتے ہیں۔ اگر ہم سنیں تو یہ ہمیں صحیح قدم اٹھانے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ خوف اور الجھن میں پھنس جاتے ہیں اور اس آواز کو نہیں سنتے۔ کھیل زندگی میں یہ وجدان ایک قطب نما کی طرح ہے۔ اگر آپ اس کی پیروی کریں تو کبھی راستہ نہیں بھٹکے گا۔ قانون عدم مزاحمت۔ زندگی زبردستی کرنے کا نام نہیں ہے۔ فلورس عدم مزاحمت کے قانون کی بات کرتی ہیں۔ جب ہم شکایت کرتے ہیں یا ہر چیز کے خلاف لڑتے ہیں تو مزید مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ہمیں قبول کرنا، ایڈجسٹ ہونا اور کھلے دل سے رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک دروازہ بند ہو جائے تو اس پر دستک دیتے مت رہیں، ہو سکتا ہے دوسرا دروازہ پہلے ہی کھل چکا ہو۔ دینے اور پانے کی طاقت۔ ایک اور سنہری اصول یہ ہے جو آپ دیتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتا ہے۔ اگر آپ محبت، حوصلہ افزائی اور سخاوت دیں تو زندگی یہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرتی ہے، اور اگر آپ نفرت، تنقید یا بدگوئی دیتے ہیں تو وہی لوٹ کر آتا ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہیں ہمیشہ وہی بیج بوئیں جو آپ کو اگتے دیکھتے ہیں۔ لاشعور پوشیدہ کھلاڑی۔ فلورس لاشعور کی طاقت پر بھی زور دیتی ہیں۔ جو کچھ ہم اپنے لاشعور میں ڈال دیتے ہیں، چاہیں الفاظ سے، تصور سے یا جذبات سے، وہ حقیقت بن جاتا ہے۔ اگر ہم بار بار کہیں میں نہیں کر سکتا، میری قسمت خراب ہے، میں ناکام ہو جاؤں گا، تو لاشعور اسے سمجھ لیتی ہے کہ یہ سچ ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں میں کر سکتا ہوں، میں کامیاب ہوں، میں حق رکھتا ہوں، تو لاشعور ایک مقناطیس کی طرح مواقع کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خوف پر ایمان کو ترجیح دیں۔ کھیل زندگی کا سب سے بڑا دشمن خوف ہے۔ خوف انسان کو مفلوج کر دیتا ہے اور اکثر وہی چیزیں ہماری طرف کھینچ لاتا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اس کا واحد علاج ایمان ہے۔ فلورس یاد دلاتی ہیں ایمان اور خوف
ایک ساتھ نہیں لے سکتے، لہذا ایمان کو چنیں۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا کی جگہ یہ کہے اگر میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا، کلمہ کہیے۔ ان کی سب سے مشہور تعلیم یہ ہے کلمہ کہیں، یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ یقین کے ساتھ زبان سے نکالیں۔ مثلا مجھے امید ہے کہ نوکری ملے گی کے بجائے کہیں ایک بہترین نوکری میری طرف آ رہی ہے۔ مجھے بیماری کا ڈر ہے کے بجائے کہیں میں خدا کی حفاظت میں اور صحت مند ہوں۔ الفاظ صرف آواز نہیں ہیں، یہ زندگی کے لیے حکم ہے۔ بدلاؤ کا قانون وہ یہ بھی سمجھاتی ہیں، اگر آپ منفی خیالات نہیں چاہتے تو ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں بدل دیں۔ اگر خوف کا خیال آئے تو فوراً ایمان کا خیال لے آئیں۔ اگر کمی کی فکر آئے تو اس کے بدلے موجود نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ آہستہ آہستہ ذہن خود مثبت راستہ چننا سیکھ جائے گا۔ جیتنے کی حکمت عملی، تو آخر اس کھیل زندگی کو کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ ایمان مضبوط رکھیں، مثبت الفاظ بولیں، اپنے وجدان کی سنیں، دل کھول کر دیں اور شکر کے ساتھ پائیں۔ خدا کے وقت پر بھروسہ کریں اور حالات کے خلاف مزاحمت نہ کریں۔ فلورنس کوول شن کی یہ ابدی حکمت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا کھیل قسمت یا اتفاق پر نہیں ہے، یہ بیداری، ایمان اور حوصلے سے جیتا جاتا ہے۔ اختتام، کھیلی زندگی آسان نہیں ہے لیکن یہ منصفانہ ہے۔ اس کے اصول واضح ہیں، ہتھیار ہمارے اندر ہیں اور فتح ان سب کے لیے ممکن ہے جو ایمان اور محبت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر دن آپ اپنی زندگی کا کھیل کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں۔ عقل مندی سے کھیلیے اور ایمان کے ساتھ کھیلیے۔ دیکھنے کا اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔